بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے کے چند واقعات بیان فرمائیں گے۔ پہلا واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا واقعہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، سب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گیا کہ آپ یہی ٹھہرے رہیں، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزر ہوا تو دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف و محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ اسی طرح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحب رضی اللہ عنہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ دوسرا واقعہ حلف الفضول کا ہے۔ کسی پرانے زمانے میں ملک عرب کے بعض شخصوں نے مل کر آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی طرفداری اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اس جماعت میں جس قدر اشخاص شامل تھے، اتفاقاً اس سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اسی لیے ان کے اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے لگے۔ یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی، مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا تھا۔ حرب فجار کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو پھر از سر نو تازہ کیا جائے، یعنی حلف الفضول کی تجدید کی جائے۔ چنانچہ بعض اشخاص نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس قسم میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو اس زمانے میں لڑکے ہی تھے، شریک تھے۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بدامنی، مسافروں کے لٹنے، ضعیفوں اور غریبوں پر زبردستیوں اور امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما کر ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل ہوئے، مگر اس انجمن کے ہر ایک ممبر کو یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، غریبوں کی امداد کیا کریں گے، زبردستوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ اس انجمن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زمانے نبوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدہ کے نام سے مجھ کو بلائے اور مدد طلب کرے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تیسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبوں کی کفالت کے بارے میں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائق تھی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، خوش اطواری، راست کرداری اور دیانت و امانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے بعد آپ فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط کے ایام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب عیالدار آدمی تھے۔ ان کی عزت و عظمت، بزرگ خاندان اور سردار بنی ہاشم کے ہونے کے سبب بہت زیادہ تھی، مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی عسرت و تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، یعنی اس کی اولاد بہت ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لے آئے اور ایک کو میں لے آؤ، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ عباس بن عبد المطلب نے اس مشورہ کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش بیان کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابی طالب کو تو عباس بن عبد المطلب اپنے گھر لے گئے اور علی بن ابی طالب کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے گئے اور عقیل ابو طالب کے پاس ہی رہے۔ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی، یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال کے قریب تھی، مگر یہ تعمیر کعبہ کے بعد کے واقعے سے پہلے کا ہے۔ یہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس کے زندگی کے خوبصورت پہلو۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور اس کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے طفیل اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اور اس کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔